مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، 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 مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں۔ آپ کے الفاظ دشمن کے لیے تلوار ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے در تیرا ہموار ہیں۔ آپ کے الفاظ دشمن کے لیے تلوار ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے در تیرا ہموار ہیں۔ آپ کے حجت ہے دشمن کے لیے تیغ برا، آپ کے حجت ہے دشمن کے لیے تیغ برا۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں۔ سبز ہے شاداب ہے اس پر نہ کوئی دھول ہے، حضرت نانوتوی کے گلستان کا پھول ہے۔ سبز ہے شاداب ہے اس پر نہ کوئی دھول ہے، حضرت نانوتوی کے گلستان کا پھول ہے۔ مہکتا ان کے گلشن کے گلوں سے یہ جہاں، ہے مہکتا ان کے گلشن کے گلوں سے یہ جہاں۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں۔ حق مٹانے کے لیے کوئی کھڑا بیتاب ہے، کہہ دو اس کو وہم ہے یہ تیرا بس ایک خواب ہے۔ حق مٹانے کے لیے کوئی کھڑا بیتاب ہے، کہہ دو اس کو وہم ہے یہ تیرا بس ایک خواب ہے۔ دین کے چوکیدار ہیں حضرت ہیں حق کے پاسباں، دین کے چوکیدار ہیں حضرت ہیں حق کے پاسباں۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں۔ قدر و قیمت ان کی پوچھو تم وحید اقبال سے، کر رہا ہے باخبر دشمن کی ہر ایک چال سے۔ قدر و قیمت ان کی پوچھو تم وحید اقبال سے، کر رہا ہے باخبر دشمن کی ہر ایک چال سے۔ میرے مرشد میرے رہبر آئی لو یو جان جا، میرے مرشد میرے رہبر آئی لو یو جان جا۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حضرت واحد
قریشی اہل حق کے ترجمہ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجمہ آپ کے الفاظ دشمن کے لیے تلوار ہیں دشمنوں کی سازشوں سے در تیرا ہموار ہیں آپ کے الفاظ دشمن کے لیے تلوار ہیں دشمنوں کی سازشوں سے در تیرا ہموار ہیں آپ کے حجت ہے دشمن کے لیے تیغ برا آپ کے حجت ہے دشمن کے لیے تیغ برا نسل کے احناف کا ہے ایک وکیل پاشبا نسل کے احناف کا ہے ایک وکیل پاشبا حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجمہ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجمہ سبز ہے شاداب ہے اس پر نہ کوئی دھول ہے حضرت نانوتوی کے گلستان کا پھول ہے سبز ہے شاداب ہے اس پر نہ کوئی دھول ہے حضرت نانوتوی کے گلستان کا پھول ہے مہکتا ان کے گلشن کے گلوں سے یہ جہاں ہے مہکتا ان کے گلشن کے گلوں سے یہ جہاں نسل کے احناف کا ہے ایک وکیل پاشبا مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين اوتوا العلم درجات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز طالب علم دوستو، آج 6 اگست 2023 بروز اتوار ہے اور ہم مسلمانان عالم خصوصاً مسلمانان پاکستان کے مرکز اہل حق جامعہ اشرفیہ لاہور میں موجود ہیں۔ میری ابھی طبیعت اتنی خراب تھی، جب میں بحریہ سے چل کے ادھر آیا تو میں نے آتے ان سے کہا کہ آپ سرانہ لگا دیں، میں سو جاتا ہوں، میں اٹھ کے بات نہیں کر سکتا، اتنی طبیعت خراب تھی۔ لیکن جامعہ کی برکت سمجھے میں آپ کے سامنے وضو تازہ کر کے تازہ دم ہو کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ہم اپنے عقائد میں استبراک بالاکابر کے قائل ہیں۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ استبراک بالامکنہ، استبراک بالاکابر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اچھی مبارک بہتر چیز سے اللہ تعالیٰ برکات بانٹتے ہیں۔ اس کی دلیل آپ کہیں گے یہاں آپ کو برکت کیسے ملی؟ 15واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت میں اللہ نے نبی پاک کے سفر معراج کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ، ریزن، بیس، سبب ذکر فرمایا کہ یہ سیر ہم نے کیوں کرائی؟ فرمایا اسی لیے بیت المقدس لے گئے، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ نے برکات عطا فرمائی ہیں۔ تو استبراک بالبرکت پہ تو نبی پاک علیہ السلام کو لے جایا گیا، تو جہاں حدیث پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ استفادہ کرنے والے جہاں لوگ ہوں تو اس کی برکت سے بھی اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، اور اگر کوئی دینی حوالے سے، تدریسی حوالے سے، سبق کے حوالے سے کوئی سوال اگر آپ لکھیں تو میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہم سبق میں بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی باہر کا کوئی چوک کا جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی احتجاجی پروگرام نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ اپنے سبق کے حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے جو بات آپ لکھیں گے انشاءاللہ فقیر اس کا جواب دے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہے، تو سب سے پہلے اپنا رتبہ سمجھو۔ دنیا میں ہر وہ بندہ ناکام ہے جس نے اپنا رتبہ نہیں سمجھا، ہر وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے رتبے کو سمجھا ہے۔ آپ عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث، فقیہ بننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کل آپ کو کوئی ڈی گریڈ کرے، ڈی ویلیو کرے، نیچا دکھانے کے لیے کہے تم نے پڑھا کیا ہے، کیا چیز پڑھی ہے، کیا کیا ہے تم نے، تو انہیں بتائیں یہ کائنات بنی ہے دین کی وجہ سے، یہ کائنات ختم ہوگی دین کے خاتمے کی وجہ سے۔ اس دین کی وراثت پڑھنے کے لیے ہم مدرسے میں گئے ہیں۔ سینہ تان کے بندہ بتائے، یہ نہ کہ او جی بس وہاں تو ہم پڑھتے تھے، آپ کو پتہ ہے علماء بڑے سادے ہوتے ہیں، یہ ہم نے خود علماء کو ڈیگریڈ کر رکھا ہے۔ جب آپ کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، دنیا کی کسی ایسی جگہ جائیں جہاں سے آپ کا کوئی لبرل طبقہ آپ سے مخاطب ہو، کوئی دنیا دار مخاطب ہو، تو اسے اپنی ویلیو یوں بتائیں کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک اللہ والے کے سامنے کسی نے کہا اوے مولویو، اوے مسلمانوں، تم نے کیا کیا ہے؟ انگریز چاند پر پہنچ گیا ہے، انگریز نے چاند گاڑی بنائی ہے، وہ چاند تک پہنچ چکے ہیں، مریخ تک پہنچ چکے ہیں۔ مریخ وہ ستارہ ہے جو 9 کروڑ نوری میل کی اسپیس اور مسافت پر ہے، اتنی دور تک انگریز پہنچا، انہوں نے سوئی سے لے کر جہاز تک بنا ڈالا، تم نے کیا کیا؟ تو وہ چاند تک گئے۔ اس کے جواب میں جو اس شخص نے بات کی ہے نا، یقین مانے اس کی نسلوں کو میں آج سلام کرتا ہوں، انہوں نے کہا جاؤ یہ کوئی بات مسلمانوں پہ اعتراض والی ہے؟ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جو عرش پہ گیا ہے، چاند تو بہت نیچے ہے۔ میں ان علوم کا وارث ہوں، اس نبی کے علوم کا جو عرش پہ گیا ہے، جہاں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، وداؤٹ آکسیجن نبی پاک کا سفر ہے۔ چاند گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، وداؤٹ چاند گاڑی سفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اسپیس میں جانے کے لیے وہاں کا راکٹ کا معاملہ نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام گئے ہیں اور اتنے رتبے تک گئے ہیں۔ کنز الامال میں امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے نور کے وہ پردے ہیں، سدرۃ المنتہا کی باؤنڈری کو میں نے کراس کیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ نبی پاک وہاں تک گئے ہیں۔ تو اپنے نبی کی بات کو، اپنے دین کی بات کو، اسلام کی بات کو، مذہب کی بات کو، قرآن کی بات کو کھل کے سینہ تان کے پیش کیا کریں۔ ہاں کوئی میری ذاتی بات ہو، میری کوئی ذاتی کمی ہو، بابا ہم واقعی گناہگار ہیں، ہم سے یہ ہو سکتا ہے، ذاتی مسئلے میں پیچھے ہو جاؤں گا، لیکن جو نظریاتی، اصولی، عقائد، اسلام، قرآن اور مذہب کی بات ہوگی اس کو ڈیفینڈ کرنا آپ کی اسلامی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آج میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہونا، ہو بھی جانا تو دل کی تختی پہ لکھنا۔ ہمارے مدارس میں عموماً لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال سے صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا زر خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دین پڑھ رہے ہیں، یہ دین اسلام میں پیغمبر کے وارث بن رہے ہیں۔ ہاں اگر کبھی کوئی وقت آئے گا یہ دین کا تحفظ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں گے، اس لیے ہم پہ مال خرچ ہوا۔ لیکن جب دین پر کوئی بات آئے، دین کے تحفظ کے لیے کوئی معاملہ آئے، میں وہاں بھیکی بلی بن جاؤں۔ یاد رکھیں میں اپنے اساتذہ سے بھی بددیانتی کر رہا ہوں اور اپنے علم سے بھی بددیانتی کر رہا ہوں۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ہیں کیا۔ میں دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاؤں، ہم داعی ہیں دین کے، تو دین کا داعی جب اپنی دعوت کو خود نہیں سمجھے گا آگے خاک سمجھائے گا۔ جب مجھے خود ہی پتہ نہیں ہے کہ 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، 8 اور 8 16 ہوتے ہیں، میں اگلے کو کیا سمجھاؤں گا؟ تو میں تب سمجھا پاؤں گا جب مجھے ایک بات پہ شرح صدر ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اٹھائیے سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ 16واں پارہ دوسرا رکوع کھولیے۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 3 چیزیں بعد میں ہے، شرح صدر پہلے ہے۔ کیوں؟ اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے۔ یہ وقت کا جلیل القدر نبی صاحب الطور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا جملہ ہے، اللہ مجھے شرح صدر دے دے۔ کیا مانا؟ اللہ میں نے اس نبوت کے کام کو لے کے عالم کفر سے ٹکرانا ہے، فرعون جیسی سپریم پاور کافر طاقت سے ٹکرانا ہے، تو اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے۔ یہ ہے رب اشرح لی صدری۔
پھر اس کے بعد اسباب مانگے، پھر یسر لی امری مانگی، واحلل عقدۃ من لسانی عوامی زبان مانگی، اور یفقہوا قولی اس کا نتیجہ مانگا. یہ بعد میں صرف اشارے دے رہا ہوں، آپ اکثر دورہ حدیث کے ہیں تو صرف اشاروں میں بات کرو، ایک چیز سمجھا نہیں رہا. تو اس طرح دیکھیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا کام ہے. اور ایک پیغام اور بھی دیتا ہوں، دین میں نرمی کہاں ہے، دین میں سختی کہاں ہے. آج آپ جب دنیا داروں کے پاس جائیں گے وہ ایک جملہ کہتے ہیں، ہمارے نبی پاک تو بڑے نرم تھے. مثلا میں قادیانیت کی بات اٹھا لیتا ہوں، مرزائیت کی بات اٹھا لیتا ہوں. جس وقت ہم سختی میں بات کرتے ہیں یا ہمارے خطبہ یوں بازو چڑھا کے کہتے ہیں مرزا این سی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کیا پراپاگنڈا. حضور علیہ السلام تو بڑے نرم تھے، اے مولوی بڑا سخت ہو گیا، یہ ہو گیا. نرمی کی اللہ کے رسول نے. یاد رکھ لیں، اس پراپاگنڈے کا جواب بھی سن لو. نبی پاک نے کہاں نرمی کی، کہاں سختی کی، یہ وہ آدھی بات بتاتے ہیں. پوری بات بتائیں نا. اگر نرمی ہے تو بدر کیوں ہے، نرمی ہے تو احد کیوں ہے، نرمی ہے تو خندق کیوں ہے، نرمی ہے تو خیبر کی جنگ کیوں ہے، نرمی ہے تو تبوک کیوں ہے. 62 سال کا نبوت کا بڑھاپا، داڑھی مبارک میں 17 بالوں سے زیادہ سفید ہو چکے ہیں. حضور پاک نے 1000 کلومیٹر کا سفر کیا، مدینہ طیبہ سے تبوک پہنچے، 20 دن کا قیام کیا. اور اس وقت کی کفری سلطنت ہرقل کیسر روم سے ٹکرانے کے لیے گئے ہیں. اگر صرف نرمی تھی تو گئے کیوں ہیں؟ نبوت نے خود کو نبی الملاحم کہا ہے، جہاد والے نبی. نبی السیف کہا ہے، تلوار والے نبی. نبی پاک کے پاس نیزہ رہا ہے. اگر ہر جگہ نرمی تھی تو یہ کیا ہے؟ جواب دیا کرو. انہیں کہو سنو، باتیں دو ہیں. مسائل کی بات ہوگی تو نرمی ہے، اللہ کی ذات، توحید، رسالت اور عقائد کی بات ہوگی تو ڈٹ جانا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. نبی پاک نے ذاتی بدلہ پوری زندگی کسی سے نہیں لیا. من تکم لنفسہ فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث کی کتب میں پوری زندگی نبوت نے ذاتی بدلہ نہیں لیا. لیکن جب دین کی بات آئی تو کیا کیا؟ آپ اٹھائیے سیرت ابن ہشام. رسول اللہ کے شفیق ترین چاچو حضرت ابو طالب نبی پاک کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، کفار نے کہا ہے راضی نامہ کر لیں، تیسرا راستہ نکال لیں، ٹیبل ٹاک کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں. کہ میرے چاچو معاہدے میں تو کوئی شرطیں ہوتی ہیں، کوئی بات انہوں نے پیش کی ہے؟ کہا جی ہاں. کہ 3 باتیں پیش کی ہیں. کہ کوئی خوبصورت، حسین، جمیل، محجبین، دل نشین لڑکی چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ کے قدموں میں مال کے ڈھیر لگ جائیں. آپ کو حکومت چاہیے تو آپ کو حکومت عطا کر دیں، لیکن توحید چھوڑ دیں. نبوت کا جواب کیا ہے؟ امام ابن ہشام میں لکھا ہے، نبی پاک نے چاچو کو دیکھا اور فرمایا یا عمی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ. چاچو یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، یا آسمان پہ جائیں، سورج کے ترلے کریں، منتیں کریں، اس کو لے آئیں اور میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں. چاند کی منت اور ترلا کر کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں. مجھے دن اور رات کے طلوع اور غروب کو گویا اختیار دے دیں، اور کہیں توحید نہ سنا میں اس کو زمین پہ دے ماروں گا، دین نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے نبوت کی سختی. تو جب کوئی دنیا دار بندہ آپ کوئی بات کہے کہ مولوی عین ہو گیا، تو اس کو جواب دیا کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش بھی رکھے، دین اسلام پہ رکھے، دین اسلام کی غیرت کے ساتھ اللہ ہمیں تحفظ عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے لیے اللہ ہمیں داعی بنائے، عافیت کے ساتھ پوری دنیا میں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. مولانا اس بات کا جواب دیں کہ حضرت ام عائشہ کی رخصتی کم عمر میں کیوں ہوئی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، علمی سوال ہے. کم عمر میں رخصتی ہوئی. آپ کو پتہ ہے عجم اور عرب کی مٹی میں فرق ہے، تو عمر کی رخصتیوں میں بھی فرق ہے. عرب کی 9 سال کی لڑکی ہمارے 18 سال کی لڑکی لگتی ہے. وہاں کی مٹی کچھ اور ہے، یہاں کی مٹی کچھ اور ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ نکاح کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. حضور نے تو مانا ہے، صحیح بخاری نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل وہ تصویر لائے حضرت ام عائشہ کی، تو اللہ نے کیا ہے. خالق مخلوق کی عمروں کو نہیں جانتا، تو جانتا ہے؟ آسانی کا جواب ہے، ایک ہی بات میں اس طرح کا سوال اڑ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ حیات کے متعلق فرمائیں. امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، پوری امت آج تک اس کو مانتی ہوئی آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہاں سے درود پڑھیں، فرشتے لے جاتے ہیں. نبی پاک کی قبر پہ پڑھیں، آقا نامدار خود سنتے ہیں. ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ اپنے جیسا اللہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کا شریک ہوگا یا عجز ہوگی؟ میرے دوستو، آپ نے سوال میں ڈنڈی ماری ہے. سوال ایک طرح کا ہوتا ہے، دو کا نہیں ہوتا.
اللہ اپنے جیسا اللہ پیدا کر سکتا ہے، یہ طاقت ہے، اور اس کو نہیں پیدا کر سکتا، یہ عجز ہے۔ کبھی مانعۃ الجمع اکٹھا، جو چیزیں جمع اکٹھی ہو سکے نا، وہ نہیں ہو سکتی کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا آپ نے اس گنجے کو دیکھا ہے جو بڑے بڑے بالوں والا ہے، کہو گے؟ نہیں کہو گے، کیوں؟ بال اور گنجے میں فرق ہے۔ تو بھائی یا اللہ کی طاقت پوچھو یا عجز پوچھو۔ آپ نے 2 باتوں میں ڈنڈی ماری ہے۔ میں منطق پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ اپنے جیسا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ خدا کے بندے، جسے پیدا کیا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ پیدا کر سکتا ہے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، پیدا کرنے والی بات نہیں ہوتی۔ قرآن مجید پر اجرت لینا کیسا ہے؟ گھروں میں جا کے ختم پڑھنا، کھانا کھانا کیسے ہے؟ بھائی قرآن کریم پر اجرت اس حساب سے اگر آپ لینا چاہیں تو گنجائش ہے۔ وہ قرآن کی اجرت نہیں ہوگی، وہ ہوگی وقت کی اجرت۔ صحیح بخاری جلد اول کی روایت ہے، ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر کام وہی ہے جو آپ کتاب اللہ پہ لیتے ہو، یعنی وقت خرچ کرتے ہو تو اس پہ آپ لے سکتے ہو، جائز ہے۔ باقی گھروں میں جا کے ختم اور یہ کھانا، حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہ، مولانا فضل رحیم صاحب تشریف لائیں گے، میں ان کے حکم پہ بات کر رہا ہوں، یا ان سے پوچھ لیں، انشاءاللہ کما یلی کو بشانی ہی اس کا جواب دیں گے۔ ہم چونکہ ایک بہت اہم تدریس کا مسئلہ والد صاحب آیا تھا، مضامین زیادہ ہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے اس سوال کے۔ ہم پر چونکہ ایک بہت جلد تدریس کا مرحلہ آنے والا ہے، تو کامیاب مدرس بننے کے لیے اچھا کامیاب مدرس بننے کے لیے بہت آسان ترتیب ہے۔ سبکن کتابیں یاد کر لو، سبکن۔ جس کو سبکن یاد ہوتے اسے کبھی نہیں بھولتا، سبکن یاد کر لو، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی یاد نہیں ہوتا تو اپنے دماغ کو سمجھا کہ لوگوں کی زکوٰۃ لے کر تو یہ کام کر رہا ہے، غیرت کر تجھے پڑھنا پڑے گا، جا ورنہ ریڈی لگا لے۔ یہ اپنے آپ کو غیرت دلاؤ، پھر دیکھو کام ہوتا کیسے نہیں۔ بخاری کی حدیث کے بارے میں حضرت عمار ابن یاسر والی بات کر دیں۔ دیکھیں اگر یہی بات ہے، صحیح بخاری والی روایت جو مرزا کہتا ہے، مرزا ثانی، مرزا صغیر، یہ جو جملہ کہتا ہے کہ اس میں حضرت معاویہ باغی ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوری زندگی میں کبھی اس روایت سے استدلال کر کے حضرت معاویہ کو باغی کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو جرت کر کے پیش کرو، نہ اس پر صحیح روایت ہے نہ ضعیف روایت ہے۔ کیا امام حسن نے اس روایت سے استدلال کیا ہے؟ کیا امام حسین نے کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کیا ہے؟ جن کے حق میں یہ بات جاتی تھی انہوں نے اس سے استدلال نہیں کیا، تو پتہ چلا اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو مرزا سمجھ چکا ہے۔ کوئی تو سمجھا کرو یار، ہوتا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ جہنم میں بلاتے ہیں، وہ جنت میں بلاتے ہیں، مراد ہے وہ جنگ میں بلاتے ہیں یا امن میں بلاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کوئی استعارہ بھی ہوتا ہے تو سمجھنے کے لیے کوئی دماغ چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 صحابہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ منافق تھے، بکواس ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر کہو گے قرآن میں لکھا ہوا ہے صحابہ جہنمی ہیں، کیوں؟ اصحاب النار آیا ہوا ہے۔ اصحاب النار کا کیا معنی؟ صحابہ جہنمی ہیں؟ اور بے وقوف کوئی ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، جسے عربی میں کہتے ہیں سیاق اور سباق بھی ہوتا ہے، کوئی لفظ کا ترجمہ دیکھیں۔ دیکھو میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں تیاری کرو، مینار پاکستان پہ ان قریب ہمارے شیر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان آنے والے ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، سنیں 1 منٹ، لفظ میں نے شیر بولا، ایک اور پہ آئیے۔ بھئی چڑیا گھر میں یہ بندہ گیا اور شیر نے حملہ کر لیا، بتاؤ یہ دونوں جملوں میں شیر ایک جیسا ہے؟ یہاں شیر درندہ ہے، وہاں شیر قیادت ہے۔ تو خدا کے بندے صاحب کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ تو سمجھا کرو۔ اب ادھر دیکھو، میں کہتا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے، تو مراد ہوگا یہی جس سے آوازیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اور مولانا کہتے ہیں اسمبلی میں اسپیکر 2 نمبر ہے، تو پھر وہاں کوئی اور اسپیکر ہوگا۔ وہ لفظ دیکھا جاتا ہے کہاں بولا گیا ہے۔ مرزا بیچارہ الچٹو من الڈگر ہے، اس کو ککھ ہی نہیں پتا، وہ اسی لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ مروان بن حکم کے بارے میں بتا دیں، صحابیت میں اختلاف ہے ان کا۔ مفتی صاحب ماہیت باری تعالیٰ کے بارے میں وضاحت فرمائیں، ماہیت ذاتی ہے یا علمی ہے؟ ماہیت نہیں ہے بیٹا، معیت ہے، لفظ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتی ہے، اسے معیت علمی لازم ہے۔ کبھی اللہ کی صفت اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، جہاں صفت وہیں ذات، جہاں ذات وہیں صفت، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت قاری صاحب یہاں ہیں اور ان کی قرات ان کے گھر میں ہے، جہاں قاری صاحب وہاں قرات، جہاں اللہ وہیں صفت، آپ صفت کو کبھی جدا نہیں کر سکتے موصوف سے۔
پیر و مرشد استاد محترم سوال ہے، کتب احادیث کتب فقہ میں اکثر جگہ دیکھیں ہیں صاحبین کے امام صاحب کے ساتھ اختلاف ہے، کبھی فتویٰ صاحبین کے قول پہ فقہ حنفی تو نہ رہی، فقہ یوسفی ہو گئی۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس سوال کا جواب 8 سالوں کی کتابوں میں نہیں ہے، دور حدیث تک نہیں ہے۔ 9ویں سال کی کتاب جب آپ شامیہ اٹھائیں گے، مقدمہ شامی میں اس کا جواب موجود ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفۃ الا قد کان قالہ، یہ اس کا جواب ہے۔ امام ابو یوسف فرمانے لگے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مسئلے پہ کئی قول ارشاد فرماتے، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، دلائل کی بنیاد پہ۔ پھر کسی ایک قول کو ترجیح دیتے، وہ عند ابی حنیفہ ہوتا، جس کو یہ ترجیح دیتے وہ عند الصاحبین ہوتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہاں سے آپ ڈیرہ اسماعیل خان جانے کے لیے چلیں، M3 بھی جاتی ہے، M4 بھی جاتی ہے، لیکن میں M3 موٹر وے سے جا رہا ہوں، M4 سے نہیں جا رہا۔ اگر میں M3 سے گیا تو یہ میرا قول بن جائے گا، آپ M4 سے جائیں آپ کا قول بن جائے گا، لیکن ہوگا وہ بھی میرا کہ ریکمینڈ میں نے کیا ہے۔ تو امام ابو یوسف امام محمد نے جس کو ترجیح دی ہے وہ اصل میں قول ابی حنیفہ ہے۔ ما قلت قولا، فرمایا میں نے کوئی قول نہیں کیا خالفت ابا حنیفہ، جس میں امام صاحب کی مخالفت کی، الا قد کان قالہ، بلکہ امام صاحب کو وہ ایک پہلے قول ہوتا تھا۔ تو آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جرح تعدیل کے حوالے سے کچھ فرما دیں، کتب کا مطالعہ بتا دیں، دنیا میں روحیں آتی ہیں، کیا مطلب؟ میرے دوستو، جرح تعدیل کے بارے میں مستقل اسماء جرح و تعدیل اسماء الرجال کے علوم میں آپ اس کو ضرور پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے دورہ حدیث تو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ پاک دین حنیف پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔